السلام علیکم، میں ہوں محسن عباس۔ آپ ہمارا ایکسکلوسیو سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ واقف ہیں، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسی پر ایکسپرٹس اوپینین جاننے کے لیے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان ہے۔ پاکستان کو انہیں بہت سرو کیا ہے، بہت سارے ممالک میں سرو کیا ہے، جناب محترم ثناء اللہ صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا۔ سر، یہ دو برادر اسلامی ملک، کل ہم جاگے تو ایران نے ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی، آج پاکستانی قوم جاگی تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، یہ صورتحال ہے کیا؟ یہ خاصی گمبھیر صورتحال ہے دونوں ملکوں کے لیے، اور اگر اس کو جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو مسلم امہ کے لیے بھی بڑی فکر کی بات ہے۔ پاکستان کے خلاف ایران نے زیادتی کی ہے اور اس پہ پھر معذرت بھی نہیں کی، اپالوجائز بھی نہیں کیا، اور اس کی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے نیشنلز کو اور ٹیررسٹ کو جو ایران کے مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان نے کل اس کا جواب صحیح دیا تھا ڈپلومیٹکلی، اور پھر پاکستان نے جو ایکشن لیا ہے، پاکستان نے بھی ویسا ہی ایکشن لیا ہے جیسا ایران نے کیا ہے۔ پاکستان کسی سٹیج پہ اپنی ویکنس کسی قسم کی بھی نہیں ظاہر کر سکتا، کیونکہ ہمارا خطہ خاصا پیچیدہ حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس بڑی اچھی فوج ہے، بڑے اچھے ملٹری ایکوپمنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر پھر ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں، وہ بردرلی کنٹریز کی طرف سے ہو، میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں چپ کر کے یا خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یلغار کر دینی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یا یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا، اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چین نے مشورہ دیا دونوں ملکوں کو، اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہائیسٹ لیول پہ بات چیت شروع کرنی چاہیے، آغاز ہونا چاہیے۔ سر، آپ نے بات کی چائنا کے حوالے سے، چائنا نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، اس میں امریکہ کا کتنا کردار ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران چونکہ بہت انڈر پریشر ہے جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، تو یہ کوئی بین الاقوامی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس سازش کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ اگر بھارتی اینکرز کو اور جو بھی بلاگ وغیرہ کرتے ہیں ان کی باتیں سنیں تو وہ تو اس کے اندر سے بہت کچھ نکال رہے ہیں۔ اگر آپ ویسے انٹرنیشنل میڈیا کو سنیں تو وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ایسکلیشن آف واٹ از ہیپننگ ان دی مڈل ایسٹ ٹوڈے، تو وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ خطرناک بات ہے۔ اور کچھ لوگ ابھی گفتگو میں پرسنلی میں ایک دو لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، جی۔ وہ اس کو لنک کر رہے تھے ہمارے چیف آرمی چیف کے وزٹ ٹو امریکہ، جو کہ ٹیکنیکل ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا۔ تو اور کچھ انڈین اس کو کر رہے تھے کہ چین نے چونکہ وہ کر لیے ہیں، بیسز بنا لیے ہیں، ایکسکلوسیو اپنی کالونی بنا لی ہے گلگت میں، سکردو میں اور اس ایریا میں بلوچستان میں، اور امریکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے انہوں نے وہ اپنا یہاں سے فوٹیج رکھ کے دیکھنا چاہتا ہے، کرٹیل کرنا چاہتا ہے چائنا کو، اور ایران کو بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ سارے قیاس آرائیاں ہیں، اب ان کی حقیقت کہاں تک ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ 3 لائیو فرنٹس ہوں، اور ایران افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان جیسے مخلص دوست کو لوز کر دے اور اس کو اینمی بنا دے۔ ہمارا مسئلے اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، اٹ از اے ڈائنامک قسم کا مکسچر ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو ہو گیا، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مستقبل میں لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے سفارتی لحاظ سے، جو کہ آپ کا یہ میدان بھی رہا ہے، تو کیا مشورہ دیں گے آپ پاکستانی سفارتکاروں کو
ایرانی سفارتکاروں کو، ہائی لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو؟ بیسیکلی وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب یہ ہر مسئلے کا حل گفتگو میں ہوتا ہے، لڑائی میں نہیں ہوتا. لڑائی کے بعد بھی گفتگو ہی کرنی پڑتی ہے. اور دونوں ملکوں کے حالات اگرچہ اس میں کنفلیگریشن ہوتی رہی ہے، فلیئر اپ ہوتا رہا ہے بارڈر پہ، اور بارڈر پہ مینیج کر لیتے ہیں. اور بارڈر پہ ایک نا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ قسم کی کمیٹی بھی ہے. ہم بڑی باتیں سن رہے تھے کامن نا مارکیٹس کی، بارڈر مارکیٹس کی. میں نے ایران میں کام کیا ہوا ECO میں ایز اے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل. میں بارڈر کو اچھی طرح جانتا ہوں. ہم نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی، بہت کچھ کیا ہوا تھا. لیکن حالات اب انیشیٹو میرے خیال کے مطابق، میں ایک پاکستانی ایکس سفارتکار کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ حرکت جو کہ سوورینٹی کی وائلیشن ہے، فریگرنٹ، اس سے بڑی ہو نہیں سکتی کہ آپ نا دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑیں. آپ امریکہ نہیں ہیں. امریکہ نے کیا تھا ایبٹ آباد میں، ہم خاموش رہے کیونکہ ہمارے میں طاقت نہیں. لیکن یہاں تو اگر ہم ہر ایک کو دے دیں، کل کو انڈیا نے کیا تھا، ہم نے اس کا جواب دیا تھا. اب کل کو افغانستان کر دے تو ہم ہر جگہ بردرلی کر کے تو آپ سہ نہیں سکتے. حرکت آپ نے کی ہے، ایران کو چاہیے وہ ان کی طرف سے انیشیٹو آنا چاہیے. ہم نے سفارتی سطح پہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو لوور کر دیا. سرد امریکہ کی اپنے امبیسڈر بلا لیے، ان کے امبیسڈر کو کہا وہاں چلے جائیں. اس کے بعد بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہم نے دی جس میں ہم نے پوری انٹینشن دی اور ہم نے ٹائم دیا کہ وہ اگر اپالوجائز کر لیتے اور کچھ نہ انیشیٹو کر لیتے تو میرا خیال ہے شاید پاکستان سٹرائک نہ کرتا. کیونکہ ہمیں بھی فیس سیونگ بھی چاہیے ایز اے نیشن، اور ہمارے لوگ بھی تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ جی ہم پہ آ دوڑے گا. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ ہم گفتگو کریں، اور ہم بہت جگہوں پہ ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ بنے رہے ہیں. اور اس کامن اور شیئرڈ فیوچر سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن گفتگو کا آغاز میرے نزدیک پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، ایران کی ذمہ داری. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ نے بڑا بتایا کہ کیا حل نکالا جا سکتا ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے. بالکل ایسے ہے جی، گفتگوئی حل ہے، اور دونوں چونکہ ہمسائے بھی ہیں، اسلامی ملک بھی ہیں، دونوں کو، جیسے سر نے بھی کہا کہ ایران کو اب یہ سوچنا چاہیے. پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے، وقت بھی دیا کہ اگر وہاں سے معذرت کر لی جائے تو ہماری جانب سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہاں سے معذرت نہیں آئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا حق تھا اگر ہم نے یہ حملہ کیا ہے. تو پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا. آئی ہوپ کہ مستقبل میں چیزیں بہتر رہیں گی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.